things. اوکے، یہ دو سوال آئے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ اگر سورہ فاتحہ آدمی بھول جاتا ہے نماز میں تو کیا کرے گا، اس کو رکعت دہرانی پڑے گی یا 2 سجدے کافی ہیں؟ تو میں نے یہ سمجھایا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر وہ رکعت جس میں وہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو ایک رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، وہ اس انسان کی رکعت مکمل نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے نارمل 2 سجدے کرنے پڑیں گے آخر میں سلام پھرنے سے پہلے پوری نماز کے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، مرد اور عورتیں، مسجدوں میں یا جماعتوں میں کہیں پر بھی جماعت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ایسی صورت آ جاتی ہے کہ آدمی ایسے حالات میں امام کو شامل ہوتا ہے امام کے ساتھ جس میں امام رکوع میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب امام رکوع کی حالت میں ہو تو آپ بھی بسم اللہ اکبر کہہ کے 2 بار اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر نماز شروع کے لیے، پھر اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، پھر رکوع میں جاتے وقت جو ہے آپ تسبیح پڑھ لیں 3 بار، اور پھر جو ہے آپ پوری نماز امام کے ساتھ پوری پڑھیں. وہ رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ کو جو ہے نماز دہرانے کی دوبارہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، وہ رکوع میں ہی شامل ہو گئے، اور پھر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا بات تھی، کون تھا جو نماز میں جلدی بازی کر رہا تھا، ایسے بھاگ کے آ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تھا یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شوق و ذوق اور بڑھائے، لیکن یہ بھاگ دوڑ والے چکر نہ کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے کوئی چور نہیں بھاگ رہا ہے، اطمینان سکون کے ساتھ آؤ. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ رکوع والی رکعت آپ کی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ رکوع میں شامل تھے، پھر بھی آپ کو پتا تھا لیکن کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس صورت میں آدمی آ جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن وہ صورت میں جس میں سورہ فاتحہ کا موقع تھا اور نہیں پڑھا تو نہیں ہوگی، اس میں پڑھنا ہی پڑے گا 1 رکعت.